ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک ہم نے شیطانوں کو کافروں پر چھوڑ رکھا ہے جو انہیں خوب ابارتے ہیں۔ شیطانوں کو کافروں پر چھوڑ رکھا ہے، اس کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ ہم نے شیطانوں کے لیے کافروں کا راستہ خالی چھوڑ دیا ہے اور ان کے لیے شیطان کے وسوسوں سے حفاظت کا کوئی راستہ نہیں ہے اور ان کی کوئی حفاظت نہیں ہے، تو شیطان کافروں کو خوب وسوسہ ڈالتے ہیں اور خوب بہکاتے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہوا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ شیطانوں کو کافروں پر مسلط کر دیا گیا ہے اور ان کے کفر کی وجہ سے شیطان ان کے اوپر قابو پا گئے ہیں اور انہیں خوب بہکاتے ہیں اور خوب فریب کے اندر مبتلا کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ شیطان کافروں کو نیک کام کے بجائے گناہ کی طرف لے کر کے جاتے ہیں، اور فرمایا انہوں نے کہ وہ شیطان کافروں کو برابر برے کاموں کی طرف رغبت دلاتے رہتے ہیں یہاں تک کہ انہیں جہنم میں پہنچا کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اس آیت کا مقصود یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ اے محبوب، آپ کی تبلیغ میں کوئی کمی نہیں ہے، یہ کافر اگر ایمان نہیں لا رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شیطان کے فندے میں گرفتار ہیں اور شیطان ان کو بہکا رہا ہے، اس لیے وہ ایمان سے دور ہو رہے ہیں۔ اور اس کے بعد میں پھر ارشاد فرمایا کہ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا، تو ان پر عجلت نہ کیجئے، ہم تو ان کی باتیں خوب شمار کرتے ہیں۔ ہم ان کی باتوں کو خوب شمار کرتے ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے بارے میں عذاب کے لیے جلدی مت کیجئے، ہم تو ان کو ایک ٹھہرائی ہوئی مدت تک مہلت دے رہے ہیں اور ان کی زندگی کے دن اور راتوں کو گن رہے ہیں۔ جب وقت پورا ہو جائے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس عذاب کی طرف لے کر کے جائے گا۔ یہاں پہ جو یہ فرمایا کہ انما نعد لہم عدا، ہم ان کی باتیں خوب شمار کرتے ہیں، یہاں پر علماء نے اس کی مختلف تفسیریں فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب یہ آیت کریمہ پڑھتے تھے تو بہت روتے تھے اور فرماتے تھے کہ ہمارے جو ہے وہ گنتی چالو ہے اور جب گنتی کا آخری آ جائے گا تو پھر ہماری روح نکل جائے گی۔ فرماتے تھے کہ گنتی کا جب آخری حصہ آئے گا تو ہم اپنے بیوی بچوں سے جدا ہو جائیں گے اور جب آخری وقت آئے گا وہ گنتی پوری ہو جائے گی تو پھر ہم کو قبر کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ اور ابن سماک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے ماموں کے سامنے جب یہ آیت کریمہ پڑھی اور فرمایا کہ جس کی زندگی کے لمحات چند گنتی کے ہوں اسے جو ہے وہ کسی کی مدد کیا فائدہ پہنچائے گی، یہ لمحات تو جلدی ہی ختم ہو جائیں گے، پھر پیچھے کچھ نہیں بچے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم گنتی پوری کر رہے ہیں ان کی، تو ہماری جو سانسیں ہم کو دی گئی ہیں ان سانسوں کی گنتی جاری ہے، ایک ایک کر کے وہ سانسیں کم ہو رہی ہیں۔ جب مکمل سانسیں ختم ہو جائیں گی اس کے بعد میں حضرت ملک الموت ہماری روح قبض کرنے کے لیے آ جائیں گے۔ ایک اعرابی نے کہا کہ اس زندگی میں کیسے خوشی ہو سکتی ہے جس کے گنتی کے ایام ہو، اور ایسے بدن کی سلامتی کی کیا امید ہے کہ جس کے پیچھے آفتیں لگی ہوئی ہو۔ تو یہ انسان کی زندگی مختصر سی ہے اور ایک نہ ایک دن وہ ختم ہوگی۔ جب منصور کی موت کا وقت آیا تو وہ کہہ رہا تھا ہم نے آخرت کو چند لمحات کے بدلے بیچ دیا،
یعنی جو چند سانسیں ہمیں دی گئی تھی اگر ان کو ہم اچھے کاموں میں لگا دیتے تو آخرت ہماری اچھی ہو جاتی، لیکن ہم نے ان سانسوں کو، ان چند لمحوں کو برے کاموں میں لگا دیا اور اپنی آخرت کو برباد کر دیا۔ گویا کہ مطلب اس کا یہ ہوا، یہ جو چند سانسیں دی گئیں اچھے کام میں لگا دو تو جنت کی بہاریں ہیں، اور یہی سانسیں اگر بگڑ گئیں اور برے کام میں لگ گئی تو پھر جہنم کا عذاب ہے۔ تو جو اپنے سانسوں کی نگرانی کرتا ہے اسے باقی ساعت کی محافظت مشکل نہیں ہوتی۔ یعنی ابھی جو سانس ہمارا آ رہا ہے اور جا رہا ہے، بس ہم خالی اس کی حفاظت کریں، اور دل کی حفاظت، دو چیزیں، وقت کی حفاظت اور قلب یعنی دل کی حفاظت۔ ہر سانس میں دل کو سیدھے راستے پہ رکھیں اور اس کو اچھے کام میں لگا کے رکھیں۔ پھر دوسرا سانس آیا، ابھی جو سانس ہے اس کو اچھے راہ پہ لگا کے رکھیں۔ پھر سانس آیا، یہ سمجھے کہ یہی میرا ایک سانس ہے قیمتی، اس کو میں کام پہ لگا کے رکھوں۔ تو بندہ جب جو موجودہ سانس ہے اس کی حفاظت کرے گا تو پھر پوری زندگی کی حفاظت اس کے لیے آسان ہو جائے گی۔ اور وقت کی درازی اور کمی یہ صاحب وقت پر منحصر ہے۔ بندہ اپنے وقت کی جتنی حفاظت کر لے، مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ زندگی کا ہر لمحہ بہت بڑا خزانہ ہے، افسوس کہ ہر لمحہ ایسا خزانہ برباد ہو رہا ہے ہمارا۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سانس خالی جو ہے وہ گزر رہے ہیں، سانس نہیں گزر رہے ہیں، یہ سانس گزر کر کے ہم کو قبر کے پاس میں لے کے جا رہے ہیں، حضرت ملک الموت کو ہم سے قریب لا رہے ہیں۔ تو لہذا انسان ان سانسوں کی حفاظت کرے تو پھر اس کی آخرت جو ہے وہ سنور جاتی ہے۔ اس کے بعد میں آگے ارشاد فرمایا کہ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جس دن ہم پرہیزگاروں کو مہمان بنا کر رحمان کے یہاں جمع کریں گے۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور مجرموں کو پیاسا کر کے جہنم کی طرف ہانکیں گے۔ اس کی تفسیر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم یہ لوگ پیدل نہیں جائیں گے، یعنی اللہ نے فرمایا نا کہ متقین کو رحمان کے پاس میں جو ہے وہ لے کر کے جایا جائے گا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کو پیدل نہیں لے کر کے جائیں گے اور نہ ان کو ہکایا جائے گا، بلکہ یہ ایسی اونٹنیوں پر سوار ہوں گے کہ مخلوق نے ایسی اونٹنیاں کبھی دیکھی نہیں ہوں گی۔ ان اونٹنیوں کے اوپر جو پالان رکھے ہوں گے وہ سونے کے ہوں گے، اور ان کی جو لگام ہوگی وہ زمرد کی ہوگی، وہ اس پر سواری کریں گے یہاں تک کہ جنت کے دروازے تک پہنچ جائیں گے۔ تو اس شان سے، اس عظیم و شان سواریوں کے اوپر ان کو سوار کر کے جنت کی طرف لے کر کے جایا جائے گا۔ عمرو بن قیس ملائی بیان کرتے ہیں کہ مومن جب قبر سے نکلے گا تو ایک حسین اور خوشبودار صورت اس کا استقبال کرے گی اور مومن سے کہے گی کیا تو مجھے پہچانتا ہے؟ تو مومن کہے گا کہ نہیں، بے شک اللہ نے تجھے بڑی پاکیزہ خوشبو دی ہے، تیری صورت اللہ نے بڑی حسین بنائی ہے۔ تو وہ بولے گی صورت کہ تو بھی دنیا میں اسی طرح تھا کہ میں تیرا نیک عمل ہوں، میں دنیا میں بہت عرصہ تک تجھ پر سوار رہا، آج تو مجھ پر سوار ہو جا۔ پھر وہ اس کا نیک عمل جو ہے اس کو لے کر کے جائے گا، اور پھر انہوں نے یہ آیت کریمہ پڑھی یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، رحمان کی بارگاہ میں کس شان سے جو ہے وہ ان کو لے کر کے جایا جائے گا۔ اور کافر کا استقبال ایک اس کا جو برا عمل ہوگا بری صورت میں بدبودار شکل کے اندر اس کے سامنے آئے گا، اور وہ کہے گا کہ تو مجھ کو پہچانتا ہے؟ وہ کہے گا نہیں، مگر یہ کہ تجھے اللہ نے بڑی بری صورت دی اور تو بہت بدبودار ہے۔ تو وہ کہے گا کہ تو بھی دنیا میں اسی طرح تھا، میں تیرا برا عمل ہوں، تو بہت عرصہ تک دنیا میں مجھ پر سوار رہا، آج میں تجھ پر سواری کروں گا۔ یعنی دنیا میں جو بندہ نیک کام کرتا ہے تو وہ تکلیف اٹھاتا ہے، اب قیامت کے دن اس کا نیک عمل اس کے لیے سواری بن جائے گا۔ اور کافر دنیا میں برے کام کرتا ہے اور خوب عیش و عشرت کرتا ہے، اب قیامت کے دن جو ہے وہ برا عمل اس کے اوپر سوار ہوگا اور اس کے لیے جو ہے وہ عذاب ہی عذاب ہوگا۔ اور حضرت ممشاد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا جب آپ پر نزع کا عالم طاری تھا، روح نکلنے والی تھی، ایک درویش آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، دعا کیے، یعنی دعا کرنے لگے وہ آ کر کے کہ اللہ اس پر برکت نازل فرما، اسے جنت میں جگہ عطا فرما۔ تو وہ درویش جب دعا کرنے لگے، حضرت ممشاد دنیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، اے اللہ کے بندے کیا کہہ رہا ہے تو
30 سال ہو گئے مجھ پر جنت پیش کی جا رہی ہے، جنت کی حوریں، جنت کے محلات میرے سامنے لائے جا رہے ہیں، میں نے کبھی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، میں تو اللہ کے قرب خاص میں جا رہا ہوں، تو میرے لیے جنت اور رحمت مانگ رہا ہے، ایسے وقت میں دعا کرنے کی زحمت مت اٹھا تو یہ حال ہوتا اللہ کے محبوبین کا۔ اللہ تعالیٰ کے محبوبون کو جو ہے وہ اس شان کے ساتھ میں رحمان کی بارگاہ میں لے کر کے جایا جاتا، موت کے وقت بھی اور قیامت کے دن بھی وہ اس شان کے ساتھ میں اللہ کی بارگاہ کے اندر حاضری دیں گے۔ اور اس کے بعد میں ارشاد فرمایا کہ لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، شفاعت سے بے اختیار ہوں گے مگر جس نے رحمان سے اجازت لے رکھی ہوگی۔ وقالوا، اچھا یہاں پہ جو یہ فرمایا گیا کہ ہر ایک کو قیامت کے میدان کے اندر شفاعت کا اختیار نہیں ملے گا، اسی کو ملے گا شفاعت کا اختیار جس کو اللہ تبارک و تعالی شفاعت کا اذن عطا فرمائے گا۔ تو مطلب یہ ہوگا کوئی بندہ چاہے کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، جب تک اللہ تعالی شفاعت کا اختیار نہیں دے گا اس وقت تک شفاعت کا اختیار نہیں ملے گا۔ یہاں پہ جو یہ فرمایا گیا عہد، یعنی جو یہاں پہ ارشاد ہوا کہ جس نے رحمان سے عہد لے رکھا ہوگا، یہ عہد ہے کیا؟ اس سلسلے میں ایک روایت یہ ہے کہ اس سے وہ عہد مراد ہے جس کا تذکرہ حدیث پاک کے اندر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک دن اپنے صحابہ کرام سے فرمایا، کیا تم میں سے ہر روز صبح و شام اللہ تعالیٰ سے اذن نہیں حاصل کر سکتے؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا صبح و شام یہ پڑھا کرو، یہ عہد نامہ پڑھا کرو، اور فرمایا کہ اس عہد نامے پر اللہ تعالیٰ نے مہر خاص فرمائی ہے اور اسے عرش کے نیچے محفوظ کر کے رکھ دیا ہے۔ پھر جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ندا دے گا، وہ لوگ کہاں ہیں جنہوں نے اللہ کے یہاں معاہدہ رکھا ہے؟ جب وہ آئیں گے تو انہیں جنت میں داخل کرنے کا حکم دیا جائے گا اور وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو صاحب رول بیان نے جو یہاں پہ یہ روایت نقل فرمائی، اس پر علماء نے فرمایا کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اہل سنت و جماعت میں قبروں کے اندر یا مرنے والے کے سینے پر عہد نامہ جو لکھا جاتا ہے اس کا ثبوت یہیں سے ملتا ہے، اور ہمارے علماء مشائخ وغیرہ سے مروی بھی ہے کہ اس عہد نامے کو پڑھا کرتے تھے، اس کی بڑی برکتیں ہیں، اور صاحب قبر جب قبر میں داخل ہوتا ہے تو اس کو اس عہد نامے کے ساتھ میں داخل کیا جاتا ہے تاکہ اس کی برکتوں کو قبر کے اندر اس کی برکتیں اسے جو ہے وہ ملیں۔ جیسا کہ اس سلسلے کے اندر کئی روایتیں آئی ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے، جیسا کہ ابھی میں نے بتایا یہ جامع احکام القرآن کی روایت ہے کہ یہ جو عہد نامے کے کلمات ہیں جو اس کو پڑھ لے گا تو اس پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کو عرش کے نیچے رکھ دیا جائے گا، اور قیامت کے دن پھر اس کو جنت میں جانے کا جو ہے وہ حکم دیا جائے گا۔ اور اس کی اتنی فضیلتیں ہیں، مختلف روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ اس عہد نامے کو پڑھتا ہے تو دنیا میں بھی اس کی برکتوں سے مالا مال ہوگا اور مرنے کے بعد بھی اس کی برکتوں سے مالا مال ہوگا۔ وہابیہ اور جو گمراہ فرقے ہیں وہ لوگ اس عہد نامے کا انکار کرتے ہیں اور اس کی برکتوں سے محروم رہتے ہیں، ورنہ ہمارے مشائخ شروع سے ہی اس عہد نامے کو قبر کے اندر لے جانے کی پابندی کرتے رہے ہیں۔ ہاں البتہ کچھ علماء نے اس لیے عہد نامہ لکھنے سے منع کیا کہ جب عہد نامے کے الفاظ لکھے جائیں گے تو اس کا کفن جب اندر خراب ہو جائے گا اور اس کا جسم پھٹ جائے گا تو ان کلمات کی بے حرمتی ہوگی، لیکن ہمارے علماء اعظام نے جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے پہ اگر عمل کیا جائے تو پھر اس کی بے حرمتی بھی نہیں ہوگی۔ جیسا کہ روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عہد نامہ شہادت کی انگلی سے لکھ دیا جائے، روشنائی سے نہ لکھا جائے، تو صرف جب شہادت کی انگلی سے لکھ دیا جائے گا تو پھر بے حرمتی کا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا۔ اور علماء اہل سنت نے جو اس کا طریقہ بتایا بڑا اچھا ہے کہ مردے کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبلہ کی طرف اس کا منہ کیا جاتا ہے، تو قبلہ کی طرف جہاں پہ مردے کا منہ ہوتا ہے، چہرہ ہوتا ہے، وہیں پر منہ کے سامنے ایک طاق بنا دیا جائے، اسی چھوٹے سے طاق کے اندر وہ عہد نامہ رکھ دیا جائے تو انشاءاللہ وہ اس کے لیے بڑی برکتوں کا سبب بن جائے گا۔ جیسا کہ بسم اللہ اور کلمہ شریف کی برکتوں کو بیان کیا جاتا ہے کہ
کہ ایک شخص کا جب انتقال ہوا، اس کو مرنے کے بعد دیکھا گیا کہ تمہارا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میرے پیشانی پر اور سینے پر جو بسم اللہ شریف لکھی گئی تھی تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے عذاب سے محفوظ فرما دیا ہے۔ اور اسی لیے ہمارے علماء کا یہ طریقہ بھی رہا ہے کہ جب کوئی بندہ انتقال کر جاتا ہے تو بسم اللہ شریف اور کلمہ شریف لکھا جاتا ہے، اور اس کے لیے ایک اچھا طریقہ یہ بتایا گیا کہ پیشانی کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیا جائے اور سینے کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ دیا جائے، لیکن روشنائی سے نہیں لکھا جائے، کلمے کی انگلی سے لکھا جائے، صرف کلمے کی انگلی سے لکھ دیا جائے۔ وہ دیکھنے میں ہم کو تو نظر نہیں آئے گا، لیکن جو دیکھنے والے ہیں اس کو دیکھیں گے اور مردہ اس کی برکتوں سے مالا مال ہوگا۔ اب اگر اس کو لکھنا ہو تو کب لکھیں؟ غسل دینے کے بعد، کفن پہنانے سے پہلے اس کو لکھنا یہ بہتر ہے کہ پیشانی پر بسم اللہ شریف اور سینے پر جو ہے وہ کلمہ شریف کو لکھا جائے، اور عہد نامہ اس کے منہ کے سامنے قبر کے اندر چھوٹا سا تاک بنا کر کے اس کے اندر رکھ دیا جائے۔ یہ عہد نامے کے بارے میں ہمارے علماء نے بڑی فضیلتیں بیان کی ہیں، یہاں پر بھی تقریباً کئی روایتیں بیان کی گئی ہیں، چونکہ وقت اتنا لمبا نہیں ہے کہ ان تمام روایتوں کو میں آپ کے سامنے رکھوں۔ بہرحال اس کی فضیلت خوب ہے، اور اسی لیے اہل سنت و جماعت عہد نامہ اپنی قبر کے اندر جو ہے وہ اپنے مردوں کی قبر کے اندر رکھتے ہیں، اور یہ اپنی قبر میں رکھنے کی وصیت کیا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، یعنی شفاعت سے بے اختیار ہوں گے مگر وہ جس نے رحمان سے عہد لے رکھا ہے۔ تو جس کا رحمان کے پاس میں کوئی عہد ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ بے شمار برکتوں سے مالا مال ہوگا۔